اعلان نبوت کیا تو ظاہر ہے مکے کے لوگوں نے مخالفت کی. میرے آقا جس کے چہرے عطر پہ دنیا نظر جما کے دیکھ نہیں سکتی تھی، رخ انور پہ اتنا نور تھا، چہرہ سرخی مائل سفید تھا، ہمیں میرے آقا کی گھنی تھی، ناک مبارک کھڑی تھی، دہن مبارک چھوٹا تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی، سر پہ زلفیں تھی، میرے آقا کا قد درمیانہ تھا. اونچے سے اونچے آدمیوں کے درمیان کھڑا کر دو پھر قد مصطفیٰ کا اونچا ہو جائے گا. مت پیشہ قبر فاروق نے سیجے دام فاروق کھڑا کرو قد میرے مصطفیٰ کا پھر بڑا نظر آئے گا. آقا کا قد مبارک میانہ تھا، مگر دنیا کے لمبے ترین بندوں میں کھڑے ہوں پھر لمبا میرا آقا ہی نظر آیا تھا. میرے آقا کی چال مبارک تھی. میرے سرور کائنات نے جس شہر کو پسند کیا اسے شہر مدینہ کہتے ہیں. مکے والوں نے میرے آقا نے جب دین کی طرف بلایا تو مکے والے وٹے، صرف طائف والے وٹے نہیں جی مارے، مکے والا مارے. مکے کی گلیوں میں میرے آقا کے پتھر برسائے گئے. مسئلہ نکاح جائے تو مولویوں کو آرام نال کسی دوسرے ٹائم سے پوچھنا ہے. کافر اور سارے ظلم کیتے مسلمانوں سے، کافر پر لٹا نہیں. کسی کافر نے مسلمانوں لٹیا، یہ لٹن کی رسم کتوں آئی؟ کافروں نے گرم ریت پہ ضرور لٹایا، سینیا دے پتھر رکھے، سیرا دیو جی رکھی پر بوجھے تو پیسے نہیں کٹے. لٹیا نہیں. یہ پھر جب مولوی ساری گل دس رہن گے پھر میں دساں گا کوئی جمعہ آئے گا. میرے محترم دوستو، مکے کے لوگ میرے آقا پہ پتھر برسایا کرتے. عزت نفس کی توہین ہوتی ہے، پتھر کا درد نہیں ہوتا. درد اس بات کا ہے کہ خدا کا رسول ہو، مکے کی گلیاں ایڈے ایڈے چھوکرے وٹے مار کے مذاق اڑا، یہ جو ٹانگ توڑ دے تکلیف نہیں ہوتی، بازو ٹوٹ جائے وہ تکلیف نہیں ہوتی. جو تکلیف عزت نفس کی توہین کی ہوتی ہے. سامنے خدا کے رسول کو دیکھتے رہے، مگر ایمان بےمان ہو. مدینے والوں نے کو نہ حضور نہیں دیکھے. مدینے والوں نے حضور کو چھوٹی سی عمر میں مدینے گئے تھے. غالباً 6-7 سال کی عمر میں میرے آقا اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مدینے گئے تھے. اس کے بعد میرے آقا مدینے نہیں گئے. مدینے والوں نے یہ 36 سال بعد 40 سال کا قصہ ہے. مدینے والوں نے میرے آقا کو نہیں دیکھا. وہ چوری چوری آتے تھے. کتنا سفر کر کے آتے تھے؟ جتنا سفر پشاور سے لاہور ہے. پشاوروں اتنا سفر کر کے آتے تھے اور آ کر مکے کی پہاڑیوں میں رات کی تاریکیوں میں سرور انبیاء کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے. مکے سے مدینے والے کا فرق دسنے لگا. وہ جنہوں نے 13 سال خدا کا رسول اپنے سامنے دیکھا، بلکہ 53 سال. کتنے؟ اللہ کا رسول تو پیدائشی طور پر رسول ہے. قرآن کی گواہی ہے کہ نبی عالم ارواح میں بھی نبی تھے. اللہ نے جب نبیوں سے وعدے لیے تو نبی عالم ارواح میں نبی تھے. تو جو عالم ارواح میں نبی ہے وہ ماں کی پیٹ میں بھی نبی ہے. 53 سال میرے آقا کی زندگی کے مکے والوں نے دیکھے. یہ جاننے کے باوجود یہ وہ شخص ہے جنہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کا مال نہیں کھایا، کبھی کسی نے دھوکہ نہیں کیا. وہ سچا رسول جس کے چہرے اثر کی طرف دیکھنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی. مکے والے انکار کرتے رہے، مکے والے. اور مدینے والوں کو نہیں پتہ لگا. مدینے سے لوگ آتے تھے 300 میل
مہمان بھی نہیں سی بنتے کہ رات تھکیڑا کر لے آج مہمان ہے روٹی رات کے کھا لے تو مہمان ہے. خدا کی قسم مکے کی اندھیری یا چاندنی راتیں ہوتی تھی مکے کی پہاڑیوں میں چھپ کر میرے آقا کی بیعتیں کرتے تھے اور پھر مدینہ والے لوٹ جایا کرتے تھے. مدینے والا نہیں کہی جاتا. مدینے والوں نے میرے آقا سے بڑا پیار کیا. سرکار مدینے تشریف لے گئے اس لیے کہ مدینے والے پیار کرتے تھے. میرا یہاں ہجرت کے واقعات بیان کرنے مقصود نہیں ہے. جب میرے آقا مدینے گئے تو مدینے میں 5 مسجدیں بن چکی تھی. کتنی؟ یہ بنو نجار کا محلہ سیدہ آمنہ کے رشتہ داروں کا محلہ تھا. میرے آقا اسی محلے میں اپنی ماں کے ساتھ آئے تھے. جس محلے میں آج مسجد نبوی بنی ہے یہاں بنو نجار کی مسجد تھی. میرے آقا نے اپنے امی کے والدہ کے رشتہ دارانہ خیال کیا. میرے آقا کو وہی جگہ پسند ہے جسے والدہ کے رشتہ داروں کے گھر کا. بنو نجار کے محلے میں اس مسجد کی توسیع کی گئی جسے آج مسجد نبوی کہتے ہیں. دوستو میرے آقا اسی مسجد میں میرے آقا کے روضہ اطہر اسی مسجد کا ایک حصہ ہے کہ نہیں؟ یہ مولوی کہتے ہیں جسے کوئی شاید دفن ہوئے تو نماز نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ نہیں قبراں تے نماز حضور کے بعد اس مسجد نبی میں صدیق اکبر نے نماز پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ حضور کے دفن ہونے کے بعد عمر فاروق نے پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ عثمان غنی نے پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ علی مشکل کشا نے اس قبر کے باوجود سنو علی مشکل کشا عثمان غنی نے تب نماز پڑھائی جب حضور کی قبر بھی موجود تھی, صدیق اکبر کی قبر بھی موجود تھی اور عمر فاروق کی قبر بھی موجود تھی. میرے آقا تو نبی ہے, اختصاص ہو سکتا ہے. ابو بکر صدیق عمر فاروق ولیوں کے تاجدار ہے, صحابہ کے تاجدار ہے. ترے قبریں لگیاں کہ حضرت عثمان غنی نماز پڑھائی کہ نہیں پڑھائی, علی مرتضیٰ پڑھائی کہ نہیں پڑھائی. صحابہ دوڑ تو نہیں گئے اس مسجد قبریں لگیاں ہوں نماز نہیں پڑھنی. کی کہتے ہیں کہتے ہیں قبروں کی نماز نہیں ہوتی. میرے دوستوں کا سنو, میرے آقا نے جب کعبے علموں کر کے نماز پڑھنی شروع کی تھی کعبے کتنے 360 فٹ کا سن حساب نہیں آتا. مولوی گنے کتنے, اچھا 360 فٹ سن. میرا نبی پاک 360 بت والے کعبے نمو کر کے نماز پڑھتا رہا کہ نہیں پڑھتا رہا؟ کتنے بابا اور رولا پائی پھرتا. میں کب نماز کی گل کی بابا کہتے 17 مہینے نبی پاک تے صحابہ کعبے منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تے کعبے 360 بت پے سن. کوئی دس سکتا ہے نبی پاک دی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی 360 بتاں چ ہو گئی. 360 بتاں نماز ہوئے تے میرے سرور کائنات دا روزہ ہوئے تے کبھی نماز نہیں ہونی. وہ منڈر والی بھی ہو گئی 360 بتاں ہو گئی. نبی کا روزہ پھر تکلیف ہے. صدیق کا روزہ کہنے مسجد نبی میں نماز پڑھو. صدیق کا روزہ, آقا کا روزہ, عمر فاروق کا روزہ مسجد نبی کا حصہ ہے. لوگ قدمین میں نمازیں پڑھتے ہیں. کتنے قدمین میں نمازاں پڑھتے ہیں. قدم آل دنیا کھلاندی ہے, ادھر دنیا پھر کے آندی ہے, ادھر دنیا پھر کے آندی. میرے دوستوں بات سنو, مدینہ میرے آقا کی محبتوں کا وطن. مدینے کے حجرے کو, عائشہ صدیقہ کے حجرے کو یہ فضیلت اللہ نے عطا فرمائی کہ میرے آقا حجرے میں دفن ہے. دیکھو دوستو, اگر قبراں کے اتنے کوئی شہ بنانی منع ہوئے, کہتے قبر سے کوئی شہ یہ بنی بنائی شاہی دفن ہونا بھی زیادتی نہیں. قبر کے اتنے پرانا بنانا منع ہے, یہ بنے بنانے دفن ہونا کی جائز ہوئے گا.